اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے غوث الاعظم جیلانی کے مریدین۔ جس دنیا کے کسی بھی خطے میں جس بندے کی دل کی دھڑکن اللہ اللہ کرتی ہے، یا جس کے دل کے اوپر باطن میں لفظ اللہ لکھا نظر آتا ہے، وہ حضور غوث پاک کے شیخ عبدالقادر جیلانی کے داخلی مریدین میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ غوث پاک سب ولیوں کے سردار ہیں، اور اسم ذات یعنی اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم ہے اللہ، اسم ذات اللہ۔ جس بندے کی دل کی دھڑکن اللہ اللہ کرتی ہے یا اللہ کرتی ہے، اس کی کنجی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 صحابہ کرام کو عطا کی، پھر 12 اماموں کو عطا کی، پھر غوث پاک کے پاس آئی۔ جو غوث پاک کے دور میں ان کے دست بیت ہوئے اور ان کو اسم اعظم عطا ہوا، وہ ان کے اصلی مریدین ہیں۔ اس کے بعد جس شخص کو بھی اسم ذات عطا ہوتا ہے، وہ حضور غوث پاک کے داخلی مریدین میں شامل ہو جاتا ہے۔ دور آخر میں جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اس وقت اسم اعظم کی کنجی ان کے پاس ہوگی، پھر جس کے دل کی دھڑکن اللہ اللہ کرتی ہوگی، وہ امام مہدی علیہ السلام کا مرید ہوگا۔ اس دور میں کوئی بچہ دے، بوڑھا دے، جوان دے، کوئی بھی آپ کو ذکر قلب دے، وہ حضور غوث پاک کے داخلی مریدین میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب حضور غوث پاک کے جو داخلی مریدین ہیں، جن کی دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کرتی ہیں، ان کا قبر میں کیا حال ہوتا ہے؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں، صاحبزادہ میں تجھ پر اتنا مہربان ہوں کہ میرا دل کرتا ہے تیری قبر میں اتر جاؤں اور منکر نکیر کو تیرے سوالوں کا جواب میں دوں۔ یعنی حضور غوث پاک کی رحمت جو ہے، حضور غوث پاک کی عنایت اتنی ہے مریدین کے اوپر۔ جب حضور غوث پاک کا وصال ہوا تو بہت سے بزرگوں نے ان کو خواب میں دیکھا، ملاقات ہوئی، تو ان سے پوچھا گیا، عرض کی گئی حضور غوث پاک سے کہ آپ کی ان سے منکر نکیر سے ان کے سوالوں کے جواب سے خلاصی کیسے ہوئی؟ تو حضور غوث پاک نے فرمایا کہ تم مجھ سے یہ پوچھو کہ منکر نکیر کو مجھ سے خلاصی کیسے ملی؟ فرمایا گیا، جب منکر نکیر آئے اور آ کر غوث پاک سے پوچھتے ہیں، من ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ تو حضور غوث پاک نے ان کو پکڑ لیا، دونوں منکر نکیر کو۔ یہ کیسا ادب ہے؟ نہ سلام، نہ دعا، نہ کوئی اور چیز، سیدھا آ کے سوال کرتے ہو، کیوں ایسے سوال کیا ہے تم نے؟ ایسے کہتے ہیں کہ غلطی ہو گئی۔ تو حضور غوث پاک نے فرمایا، اب میں تم سے سوال پوچھوں گا اور تم نے جواب دینا ہے۔ کیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنانا چاہا، آدم صفی اللہ کو بنانا چاہا، تو تم نے اعتراض کیوں کیا اور یہ کیوں کہا کہ یا اللہ اس کو نہ بنا، یہ زمین میں جا کر فساد پھیلے گا؟ کیا تم تو نہیں جانتے تھے کہ آدم صفی اللہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لانا ہے؟ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کو مشورے کے قابل سمجھا؟ کیا تم نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کو غلط کام کر رہا ہے؟ تم نے اللہ کی جناب میں بے ادبی اور گستاخی کیوں کی؟ تو منکر نکیر کہنے لگے کہ وہ ہمارے بڑوں نے کی تھی، جبرائیل نے اور میکائیل اسرافیل نے، تو ہمیں ان سے پوچھنا ہوگا، ہم ان سے پوچھ کے آ جاتے ہیں اور آپ کو جواب دیتے ہیں۔ جب جانے لگے تو حضور غوث پاک نے پکڑ لیا اور فرمایا، ایک فرشتہ یہاں ٹھہرے اور ایک جائے، تم دونوں چلے گئے تو واپس کون آئے گا؟ ایک فرشتہ حضور غوث پاک کے پاس بیٹھا رہا، دوسرا جب گیا پوچھا جا کر تو سارے فرشتے اکٹھے ہوئے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کی گئی کہ ہمارا ایک فرشتہ تیرے محبوب کے پاس، محبوب سبحانی کے پاس پھنسا ہوا ہے اور یہ وہ اعتراض کر رہا ہے، بتائیں کیا کریں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کا جو اعتراض ہے وہ حق ہے، اب تم اس کو مطمئن کرو اور اس کو کہو کہ جو جرمانہ ہرجانہ آپ ڈالتے ہیں ہمیں قبول ہوگا۔
جو آپ ہمیں سزا دیں یا جرمانہ ڈالیں جو بھی وہ ہمیں قبول ہوگا۔ جب حضور غوث پاک کو یہ عرض کی گئی کہ ہمیں معاف کر دیں اور جو چیز آپ ہمیں جرمانہ یا ہرجانے کے طور پہ بتائیں گے وہ ہم قبول کریں گے، تو حضور غوث پاک نے فرمایا کہ اب یہ ہے کہ جو بھی میرا مرید قبر میں اترے گا منکر نکیر اس سے حساب نہیں لیں گے، اس سے سوال نہیں کریں گے۔ فرمایا گیا کہ آپ کی یہ التجا، آپ کی یہ جو چیز بات ہے یہ قبول ہوئی، اب آپ بتائیں کہ آپ کے مرید کی نشانی کیا ہوگی قبر میں۔ ہر بندہ تو قبر میں آتا ہے، حضور غوث پاک کے مرید کی قبر میں کیا نشانی ہوگی؟ تو حضور غوث پاک نے فرمایا کہ میرے مرید کی 2 نشانیاں ہوں گی۔ ایک، اس کے دل کی دھڑکن اللہ اللہ کر رہی ہوگی، اللہ اللہ اللہ، قبر میں بھی اللہ اللہ ہوتی رہے گی۔ دوسری نشانی کہ اس کے دل کے اوپر خوبصورت سا لفظ اللہ تحریر ہوگا باطن میں، جس کی یہ نشانی وہ میرا مرید ہوگا۔ تو حضور غوث پاک کے اس کے بعد ان کو منکر نکیر کو خلاصی ہوئی۔ تو جو شخص دل کی دھڑکن میں اللہ اللہ بساتا ہے یا تصور کرتا ہے، دل کے پر لفظ اللہ لکھا اور اللہ لکھا نظر آ گیا، وہ حضور غوث پاک کے داخلی مریدین میں شامل ہو جاتا ہے اور اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ منکر نکیر بھی اس سے سوال نہیں کرتے۔ اب یہی بات حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف نور الہدا کے آخری صفحات میں فرمائی کہ اگر، اور مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں فرمائی، اور یہی بات ہمارے مرشد پاک نے فرمائی کہ تصور کرو دل کے پر لفظ اللہ اور دل کے پر لفظ اللہ لکھا نظر آئے گا۔ اب کیا ہے، دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کرنے لگ گئیں اور دل کے پر لفظ اللہ لکھا نظر آ گیا، تو ہمارے مرشد پاک نے بھی یہی فرمایا، قبر میں چلے جاؤ، فرشتے پوچھیں گے من ربوں کا، نہ بتانا، وہ کہیں گے بتا، گنگا ہے، نہ بتانا، ستانا۔ اور خدا کی قسم کسی بڑے سے بڑے عالم نے کوئی گارنٹی نہیں دی، لیکن ولیوں نے، فقراء نے، درویشوں نے اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ اگر آپ کی دل کی دھڑکن نے اللہ اللہ شروع کر دی، یا کسی کی دل کی دھڑکن اللہ اللہ کرتی ہے، یا دل کے اوپر کسی کے لفظ اللہ لکھا نظر آتا ہے، یا آپ کی دل کے اوپر لفظ اللہ لکھا نظر آ گیا، بے خوف ہو جاؤ، بے غم ہو جاؤ، کسی کا خوف نہ کھاؤ، کسی کا غم نہ کرو۔ اقبال نے کہا محبت ہے آزادی و بے نیازی، سب سے بے نیاز کر دیتی ہے محبت، اور محبت کا تعلق آپ کے دل سے ہے۔ جب فرشتے پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے، جب زیادہ پوچھیں تو کفن ہٹانا، چمکتا ہوا لفظ اللہ لکھا نظر آئے گا اور دل کی دھڑکن اللہ اللہ کر رہے ہوگے، یہ میرا رب ہے۔ تو جب وہ اتنا نور ہوگا قلب کے اندر، فرشتوں کو جرأت نہیں اگلا سوال پوچھیں، کہیں گے اے اللہ والے سو جا، تو جان اور اللہ جانے۔ اور یہ حضور غوث پاک کے مرید کی شان ہے۔ حضور غوث پاک نے فرماتے ہیں کہ صاحبزادہ تو اپنے بدترین دشمن سے مت گھبرا، صاحبزادہ تو کسی کا خوف نہ کھا، میری نام عظمت کے جھنڈے پہاڑوں پر لہرا رہے ہیں۔ تو آپ بھی چاہتے ہیں حضور غوث پاک کے داخلی مریدین میں شامل ہو جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ عذاب قبر سے نجات پا جائیں، آپ چاہتے ہیں منکر نکیر کے سوالوں سے خلاصی پا جائیں، آپ چاہتے ہیں حضور غوث الاعظم جیلانی کے فیض سے مستفیض ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو شیخ عبدالقادر جیلانی پیران پیر حضور غوث پاک کا فیض ملے، آپ چاہتے ہیں ولیوں کے سردار کے سائے تلے آ جائیں، 2 چیزیں کرنی پڑیں گی، ایک تصور اس میں ذات، 2 دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ ملانے کی کوشش کریں، ایک ٹک کے ساتھ اللہ، دوسرے کے ساتھ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے سوتے لیٹتے دل کی دھڑکنوں میں اللہ اللہ کریں، آپ بھی حضور غوث پاک کے داخلی مریدین میں شامل ہو جائیں گے۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنیں محسوس کریں اور ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں، اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الله